ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد سے۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں چکوال کے علاقے چوسعدن شاہ کے قریب کٹاس راج میں۔ یہ ایک تاریخی مقام ہے، یہاں پہ ہندو مت کے ماننے والوں کے لیے یہاں پہ ان کے جو مندر بھی ہیں۔ یہاں پہ حکومتی کارکردگی کیا ہے، ان تاریخی مقامات کو محفوظ بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ کیا سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، یہ ہم یہاں کے منتظمین حیدر صاحب سے جانیں گے۔ جب 5 پانڈو ارجن یودھشٹر نکل سے دے بھیم یہاں پہ آئے، مین چیز یہ جھیل ہے۔ اس جھیل کے مختلف نام ہیں، امر کنڈ، چمر کنڈ، وس کنڈ وغیرہ۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ جھیل شیو کا آنسو ہے۔ ہندو لوگ کہتے ہیں جب شیو کی بیوی ستی کی ڈیتھ ہو گئی، شیو دیوتا رویا، اس کے رونے سے جو 2 آنسو گرے، 2 چشمے وجود میں آئے۔ ایک پشک راج انڈیا جو اجمیر میں ہے، اور دوسرا یہ کٹاس راج۔ کٹاس کے معنی روتی ہوئی آنکھ، برستی ہوئی آنکھ۔ یہ بنیادی طور پر ہندو دھرم سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہاں پہ 3 تہذیبیں گزری ہیں، بدھ مت، ہندو مت اور سکھ۔ بدھ مت کا سٹوپا تھا جو اشوک نے بنوایا، ہندوؤں کے مندر تھے اور سکھوں کی حویلی۔ تو اس کی جو مسلم پوائنٹ آف ویو سے اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ البیرونی جو ایک مشہور سائنٹسٹ اور اسکالر گزرے، وہ بھی کٹاس میں آئے۔ انہوں نے کٹاس سے سنسکرت زبان سیکھی، پھر اس جگہ سے جا کر کے ندنا پر گئے جو باغم والا کے قریب ہے۔ اس قلعے پر ٹھہر کر البیرونی نے مختلف علمی تجربات کیے اور آخرکار زمین کا قطر معلوم کرنے میں کامیاب ہوا، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب الہند۔ تو اب بھی ہندو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اس جھیل میں اشنان کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو ہندو جھیل میں اشنان کر لے وہ پوتر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے مین مندر میں جا کر دودھ ڈالتے ہیں، ناریل توڑتے ہیں، بھجن پڑھتے ہیں۔ تو یہ محکمہ ETPB ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے زیر انتظام ہے، تو وہ اس کی ڈیولپ کے لیے مزید کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ 36 کمروں پہ مشتمل ایک ریسٹ ہاؤس ٹائم چیز بن رہی ہے، جس میں ہندو یاتری آ کر قیام کریں گے۔ اور وہ فری ہے یا ان کے لیے ہندو کے لیے فری ہے؟ تو یہ اور ان کا کھانا پینا کون کرے گا؟ وہ یہ سارا ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ اچھا، وہ ان کے چارجز نہیں؟ ETPB سارا ان کا۔ یہ میلہ جو لگتا ہے سارا دسمبر اور فروری میں، اس کو سارا جو ہے وہ ETPB دیکھتا ہے۔ یہ کس نام سے؟ یہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ۔ نہیں، یہ جو سالانہ ان کا جو مہا شیوراتری ایک ہوتی ہے، تو ایک کارتک پوجا ہوتی ہے۔ اچھا، کارتک پوجا وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ سال میں کون سے مہینے؟ دسمبر اور فروری۔ اس کے 12 دروازے ہیں، اس کو 12 دری کہتے ہیں۔ ہمن ایک پوجا ہوتی ہے، ہندو لوگ آگ جلا کے ایک پوجا کرتے ہیں جس کو ہمن کہتے ہیں۔ یہ 12 دری ہمن کون؟ یہ 12 دری ہے، 12 دری میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 12 دروازے، اس کی ہر سائڈ پہ 3 دروازے ہیں، اس کو 12 دری کہتے ہیں۔ اس کی تعمیرات میں کٹاس راج کے مندروں اور بلڈنگ میں ایک خاص قسم کا مٹیریل یوز ہوا ہے۔ اس سٹون کو لوکل زبان میں کڑٹ کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو کنجور کہا جاتا ہے۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اکارڈنگ ٹو جیولوجسٹ ملین ایئرز اگو سالٹ رین واز پارٹ آف سی۔ یہ سائنسدان اور جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ کروڑ سال بیتے سالٹ رین کبھی سمندر تھا، تو سمندر خشک ہوا، پہاڑ بنے، پہاڑوں سے یہ پتھر کاٹے گئے اور ان کی تعمیر میں مٹیریل چونا اور یہ کنجور سٹون استعمال ہوا۔ Big god in Hinduism, Brahma, Shiva and Vishnu. That temple belong to Lord Shiva. Inside one stone which called Shivling. And when Hindu peoples come here, they take holy bath, and after it they came here and they put its milk, coconut, and they do their worship. So it's a temple of Lord Shiva. لارڈ شیو جی کا مندر ہے۔ جب ہندو نہا لیتے تھے جھیل میں تو اس کے بعد یہاں آ کر اس پہ دودھ ناریل توڑ کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ٹیمپل اب بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تہذیبیں گزری ہیں، ہندو مت، بدھ مت اور سکھ۔ ہندو مت کے ٹیمپل ہیں شری شیو ٹیمپل، شری ہنومان ٹیمپل، شری رام چندر ٹیمپل، شری ست گڑھا ٹیمپل۔ جبکہ سکھوں کی حویلی ہے۔ ہری سنگھ نلوا ایک سکھ جرنیل تھا رنجیت سنگھ دور کا، اس نے اپنے دور میں ایک حویلی بنوائی جس کو ہری سنگھ نلوا کی حویلی کہتے ہیں۔ رام چندر کے بیک پہ ہری سنگھ کی حویلی ہے، اور رام چندر کے لیفٹ سائڈ پہ ہنومان کا ٹیمپل ہے۔ تو رام چندر بذات خود ایک ٹیمپل کا نام ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک بڑا ٹیمپل ہے جس کو کہتے ہیں ست گڑھا۔ ست گڑھا مین کمپلیکس آف 7 ٹیمپل۔ وہاں پہ 7 مندر تھے، 7 مندروں کے مجموعے کا نام ست گڑھا ہے۔ تو وہ سب سے قدیم مندر ہے، 6 سینچری AD میں وہ مندر تعمیر ہوئے، اور اس کے درمیان میں بدھسٹ کا سٹوپا ہے، اشوکا دور کا ایک سٹوپا ہے جس کو بدھ مت کا سٹوپا کہتے ہیں۔ تو ہری سنگھ کے آباء و اجداد میں سے کوئی یہاں پہ ہے اس ایریا میں کٹاس میں؟ یہی ہری سنگھ کے طور پر دیں، ان کا کوئی فیملی ممبر نہیں؟ یہ تاریخی مقام ہے اور ہمارے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔
اور خاص کر انڈیا میں رہنے والے جو ہندوازم سے منسلک لوگ ہیں ان کے لیے خاص کر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں، جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ اس کی یہاں مرمت نہیں کی جا رہی، اس کو محفوظ نہیں کیا جا رہا. یہ دیکھیں، اگر کیمرہ مین میرا دکھائے، یہ اگر آپ زوم کریں، یہ دیکھیں اس کی یہاں پہ مٹی اتر رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایسٹس ہیں اور ان ایسٹس کی ہم پراپر طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر رہے. حکومت کو چاہیے کہ اس طرف خاص طور پہ توجہ دے، تو جتنے بہتری سے اچھا بنانا ممکن ہو اس طریقے سے ان کو اچھا بنایا جائے. یہ تو اس مٹیریل کا کمال ہے کہ یہ ابھی تک یہاں پہ قائم و دائم کی اگر ہم کارکردگی دیکھیں تو اگر ان پہ اگر یہ اس کو چیز کو چھوڑا جاتا تو یہ کب کے یہاں سے ختم ہو چکے ہوتے اور یہ جو ایک اثاثہ ہے پاکستان کے پاس وہ اب نہ ہوتا. 6ویں صدی کے یہ عجوبات ہیں جو ہمارے پاس محفوظ ہیں اور دسمبر اور جنوری میں یہاں پہ ہندو جو آتے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے اس کے لیے ریسٹ ہاؤس بھی بنا دیا گیا ہے. 30 کمروں پہ مشتمل ہے اور ان کا کھانے پینے کا انتظام بھی حکومت کر رہی ہے. تو اسی طرح ان کو محفوظ بنانے کا بھی حکومت کو اقدام اٹھانا چاہیے. اگر ہم اس کو دیکھیں اس منظر کو تو اس کی دیواریں بھی ٹیڑھی ہو رہی ہیں اور ممکن ہے یہ گر بھی سکتا ہے. لیکن اگر ہم آپ کو اس سے اندر دکھائیں تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کی مرمت کے لیے خاطر خواہ انتظام کرنا. گو کہ تھوڑی بہت مرمت ہوئی ہے، اگر میرا کیمرہ مین دکھائے آپ کو، یہ مرمت یہاں پہ تھوڑی بہت لگی ہے لیکن اس کو پراپر طریقے سے بھی دیکھنا ہے. یہاں پہ موجود ہوں ایک جو ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ اس موسم میں جو ہے یہ اگر آپ بھیڑ جس کو دموڑی کہتے ہیں کاٹنے والی، وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. اور اگر دیکھیں یہاں پہ تو یہ آپ کو گند نظر آ رہا ہوگا اور اس کی صفائی کا یہاں پہ کوئی اتنا خاص انتظام نہیں ہے. اسی طرح اگر مجھے کوئی یہ لڑ نہ جائے، اگر اس سے میں بچوں تو میں آپ کو پارک کی صورت دکھاؤں. اگر تو یہ ہے شری ہنومان جی کا مندر. یہ اگر کیمرہ مین دکھائے، یہ جو مندر ہے یہ شری ہنومان جی کا مندر ہے اور یہ اس کا پارک ہے. لیکن یہاں پہ بھی کوئی صفائی کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہے، کٹنگ گھاس کی، اور اس چیز کو پراپر دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے. رش نہ ہونے کے باوجود بھی باتھ رومز کی حالت کافی تشویشناک تھی. اگر رش ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹورسٹ گائیڈ شکیل ملک صاحب موجود ہے. اس وقت ہم موجود ہیں چکوال کٹاس کے مقام پہ جو ایک تاریخی مقام ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس ٹورسٹ کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں کو کیا سہولتیں پرووائڈ کی جاتی ہیں اور یہاں پہ جو صفائی ستھرائی کا نظام ناقص ہے وہ کس وجہ سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل صاحب، کٹاس کا مقام ہے اور تاریخی مندر ہے، اس کی آپ نے کچھ تاریخ تو ہمیں بیان کر دی ہے. یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ صفائی کا اس طرح کا نظام نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر بیسیکلی یہاں پہ عملہ شارٹ ہے. ایک سویپر ہمارے پاس 164 کنال اراضی ہے جس کا بہت بڑا کمپلیکس ہے. اس پہ مزید سویپر وغیرہ کی ضرورت ہے. یہاں پہ سویپر 2-3 سویپر ہو جائیں تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. اب ہم اس کو پوائنٹ سے موازنہ کریں تاریخی مقامات سے تو اس کی نسبت اس کی حالت بہتر ہے. پہلے یہ رینوویشن ریسٹوریشنز کے لیے آرکیالوجی کے پاس تھا، اب حال ہی میں یہ ETP بورڈ کے پاس آ رہا ہے تو وہ اس میں اور بہتری لانے کے لیے متعلق سوچ رہے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں. یہاں پہ میں نے کچھ نوٹس کیا ہے کہ جو اوپر جو مندر ہیں یا جو یہ تاریخی مقامات ہیں یہ ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہے، ان کی ٹیئر ہی ہو رہی ہے، یہ ٹوٹ رہے ہیں جگہ جگہ سے. تو کیا ان کو ساتھ ساتھ ریپیئر کرنے کا جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہا؟ جی بالکل توجہ دے رہا ہے. وہ اس کے اوپر کام ابھی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مزید کام شروع ہوگا. بیسیکلی یہ تاریخی چیزیں ہیں، قدیم جو مندر اور ٹیمپلز ہیں ان کی جو اوریجنلٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ اوریجنلٹی خراب نہ ہو. تو اس حوالے سے وہ ریسٹوریشن جو ہے وقت بوقت ضرورت ہوتی رہتی ہے. کیا مشکلات ہیں؟ آپ لوگ اتنے 163 کنال کی اراضی کو سنبھال رہے ہیں تو کوئی مشکلات بھی آپ کو آ رہی ہیں؟ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے مزید سٹاف دیا جائے اور جو کیئر ٹیکر صاحب ہیں ان کو اور یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کس قسم کی سہولتیں آپ چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہاں پہ ان کو وائرلیس سیٹ دیے جائیں، سیکورٹی بڑھائی جائے
اور جو यहाँ पे स्वीपर जो हैं वो कम है, स्वीपर वगैरह की सफाई के लिए स्वीपर वगैरह और भर्ती किए गए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने जो टूरिस्ट हैं कोई आने के लिए आप लोगों की तरफ से कोई इक़दाम किए गए, कोई आप लोग उनकी तरफ अट्रैक्शन के लिए कोई कैंपेन चला रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आने के लिए किसी को कोई ममानत नहीं है। यहाँ पे हिंदू टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, तो उनको यहाँ पे वेलकम किया जाता है, उनको हाथ लिहाज से यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। टाइमिंग क्या है और क्या यहाँ पे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं दाखिले के लिए? नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पे ये टाइमिंग लिखी हुई है मौसम के हिसाब से। मौसम गर्मियों में 7:30 से 6 तक है और मौसम सर्दियों में 8 से लेकर 5 बजे तक है। जी, हमारे साथ टूरिस्ट गाइड सब मौजूद थे। इन्होंने यहाँ बताया कि इन्हें जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे वो है सफाई का। इनके पास अमले की कमी की वजह से सफाई का थोड़ा नाक़िस इंतज़ाम है। अगर हमें अमला मिल जाए तो सफाई बेहतर तरीके से की जा सकती है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ के जो मुंतज़िम हैं उनको अगर थोड़ी सी सहूलियत प्रोवाइड कर दी जाए तो ये मज़ीद इसमें बेहतरी आ सकती है। सरदार ज़हीर, TV8 न्यूज़, इस्लामाबाद।